مطابق IMF نے صرف بجلی کے بلوں کی مد میں 150 ارب روپے جو ہے وہ اضافی رقم کا مطالبہ کیا ہے، اور اب تاجر اور صنعت کار اس بات پہ پریشان ہے کہ اگر پاکستان کے اندر مزید بجلی، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں تو ان کے کاروبار کا کیا بنے گا. اور یہاں تک لکھا ہوا تھا کہ پاکستان میں بجٹ سازی کا اختیار بھی IMF کو منتقل بالکل تقریباً ہو چکا ہے. تو جب یہ والی حالات ہوں گی تو اس حوالے سے جب آپ حکومتی نمائندوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کیا تجاویز دیتے ہیں، کیا بات چیت ہوتی ہے؟ دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ ہماری کوئی مستقل پالیسی نہیں ہے. افراد کے آنے جانے سے، حکومتوں کے آنے جانے سے ہماری پالیسیاں تبدیل ہوتی ہیں. میں اگر آپ کو صرف وزارت خزانہ کی بات کروں تو اس ملک کے کسی سیاسی جماعت کو کوئی منتخب وزیر خزانہ آج تک نہیں ملا. میں اگر شوکت ترین کی بات کروں، حفیظ شیخ کی بات کروں، میں اس سے پیچھے معین قریشی کی بات کروں، یا میں آج کے وزیر خزانہ کی بات کروں یا اسحاق ڈار کی بات کروں، کوئی عوامی نمائندہ اس ملک کو منتخب قومی اسمبلی کا ممبر نہیں ملا. کیوں؟ اسحاق ڈار صاحب جیسے ملے تھے 4 دفعہ میرے خیال ہے وزیر خزانہ رہے. دیکھیے کیا کیا جاتا ہے کہ عالمی مالیاتی اداروں کی ریکمنڈیشن پہ ہمارے ملک میں وزیر خزانہ آتا ہے. نہیں، یہ اسحاق ڈار صاحب جو 4 دفعہ وزیر خزانہ رہے، 4 دفعہ انہوں نے کہا کہ آپ اس کو لگا لیں. آپ مجھے بتائیں وہ کون سے حلقے سے ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے؟ وہ جب پہلی دفعہ آئے تو وہ کس نے بھیجے تھے؟ اس لیے جب تک منتخب نمائندہ نہیں آئے گا، وہ نمائندہ کہ جس کو پاکستان کے عوام کا درد ہو. دوسری بات یہ کہ جب تک آپ مستقل معاشی پالیسیاں، میں آج یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا معاشی استحکام جڑا ہوا ہے سیاسی استحکام کے ساتھ. جب تک تمام سیاسی جماعتیں چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوں یا باہر ہوں، صنعت کار اور تاجر، عدلیہ اور ہمارے ریاستی ادارے یہ بیٹھ کے اس ملک کے لیے کچھ ریڈ لائنز طے نہیں کریں گے، چاہے وہ معیشت کے خد و خال ہوں، چاہے وہ دفاع کے ہوں، چاہے وہ اداروں کے ہوں، جب تک وہ طے نہیں ہوں گے اس وقت تک اس ملک کی سمت درست نہیں ہوگی. اور جب تک یہ طے نہیں ہوگا کہ یہ حکومتوں اور افراد کے آنے جانے سے پالیسیاں نہیں تبدیل ہوں گی، ریاستوں کی پالیسیاں مستقل لانگ ٹرم پالیسیاں ہوتی ہیں، تب ملک اپنے قدموں پر کھڑے ہوتے ہیں. بصورت دیگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بڑا خوفناک منظر ہے موجودہ جو بجٹ آنے والا ہے، جس کی اس وقت تیاری ہو رہی ہے اور IMF تیاری کر رہا ہے. اگر اس طریقے سے ٹیکسز لگائے گئے، اگر اس طریقے سے کرنے کی کوشش کی گئی تو معیشت کا جو پہیہ اس وقت رکا ہوا ہے یہ جیم ہو جائے گا. اور اگر یہ پہیہ جام ہو گیا تو اس ملک کے اندر ایک عام آدمی کے لیے سفید پوشی کا بھرم رکھنا اور غریب آدمی کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا. پھر لوگ نکلیں گے اور محلات میں رہنے والے بھی محفوظ نہیں رہیں گے.